وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک بھر میں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے ایک تجویز پیش کر دی ہے۔ آپ اخبارات کی شاہ سرخیوں کو دیکھیں، ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز کو دیکھیں یا سوشل میڈیا کی تمام تر ڈیبیٹ کو، اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کا ایک منطقی سا، ایک عقلی سا، ایک تاریخ کے حوالوں سے عوام کے مفاد میں جائزہ لینا ضروری ہے کہ کیا یہ تجویز پاکستان کے حق میں ہے یا اس کی مخالفت میں ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ تجویز پنجاب کے حق میں ہے یا پنجاب کی مخالفت میں ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کیونکہ مسلم لیگ نون کے کچھ کارکن بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ تجویز مسلم لیگ نون کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویلاگ کی طرف، جائزہ لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح عقل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ۔ دل میں اگر آپ کے کوئی بغض ہے یا کوئی مخالفت ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں، دماغ کے دروازے کھول لیجئے، اور اگر یہ دروازے نہیں کھلتے تو آگے مت بڑھیں، یہیں پر رک جائیں، کیونکہ میں ویلاگ کی طرف جا رہا ہوں، وہ آپ کو تکلیف دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی تجویز کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں، نئے صوبے بنائے جائیں، اس کو جو بھی نام دیں آپ، یہ جو ہے اس کام کو کیا جائے۔ تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ اس کے اوپر تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ اگر اس کی مخالفت کی جائے، کیونکہ سندھ کی تقسیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ ہمیشہ سے ٹچی رہی ہے، اور مجھے ویسے یہ بھی لگتا ہے بہت حد تک کہ جب بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا ہاتھ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ ایک جواب غزل بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو تو بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس سے پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو انہوں نے تو مخالفت کرنی ہی ہے، کیونکہ انہوں نے اس دور میں آنے والی کسی بھی تجویز کی، چاہے وہ شہباز شریف کی طرف سے آ جائے، چاہے وہ سید عاصم منیر کی طرف سے آ جائے، چاہے وہ محسن نقوی کی طرف سے آ جائے، انہوں نے اس کی مخالفت ہی کرنی ہے، لہٰذا اس پر تو آپ چھوڑ دیں، ان کو ایک طرف رہنے دیں، ہمیں اس کا عقلی منطقی جائزہ لینا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجویز ہے کیا، یہ آئی کہاں سے، اور اس کے پیچھے پورے کا پورا ایک تھیسس کیا ہے، یہ میں ابھی نہیں آپ کو بتاؤں گا، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ یہ تجویز ہے کیا، کیونکہ اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو چکی، کہاں ہو چکی وہ بھی میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ آپ کا ذہن جس طرف جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرف نہیں ہوئی تھی، یہ کسی اور جگہ پر ہوئی تھی، وہ بھی ساری چیزیں بتا دوں گا، چھپانے والی بات اس میں ہے کوئی نہیں۔ لہٰذا مدعے کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ہے کیا۔ یہ تجویز آئی ہے، اور ایک اکنامک سمٹ کانفرنس، یعنی کہ ملک بھر کے چیمبر آف کامرس، ان کے عہدیدار، ملک بھر کے بزنس مین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے محسن نقوی صاحب کی طرف سے جب رکھی گئی تو یہ سمجھا گیا، اور شاید اس کے ساتھ آپ ان کے الفاظ بھی ملائیں جو کہ ان کے فیلڈ مارشل کے حوالے سے تھے، کہ وہ اللہ کی بلیسنگ ہے، وہ دنیا بھر سے جو اپرچونٹیز کو سمیٹ کر پلیٹ میں رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ سسٹم کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بلیسنگ یہ ہے کہ وہ سسٹم میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں، ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنا چاہتے، تو اس سے بھی ایک پیغام ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، اس کے پیچھے، اور بری سوچ اس لیے نہیں کہی جا سکتی کہ آپ کو نئی تجاویز کو ویلکم کرنا چاہیے، آپ کو نئے تجربات کرنے چاہیے۔ کھڑا ہوا پانی جو ہے وہ بسان مار جاتا ہے، وہ بو دے جاتا ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، بلکہ میں تو اس سے پہلے پاکستان کو ڈسکس کروں گا ہمیشہ کی طرح، کہ یہ تجویز کیا پاکستان کے حق میں ہے یا پاکستان کی مخالفت میں ہے۔ تو یہ پاکستان کے حق میں ہے۔ جب ہم پاکستان کی آبادی کو دیکھتے ہیں، یہاں پر لوگوں کی ایکسیس جو ہے حکومت تک، عدلیہ تک، باقی جگہوں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کافی سیریس قسم کے ایشوز ہیں۔ میں پنجاب کی بات کر لیتا ہوں، آپ راجن پور سے لاہور آنا چاہیں، راولپنڈی کے فیصلے آپ لاہور میں کرنا چاہیں تو یقینی طور پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوگا، اور یہ صرف پنجاب کا
معاملہ نہیں ہے. آپ اندرون سندھ کی حالت کو دیکھیں, وہاں پر اس کے فیصلے اگر کراچی میں کرنا چاہیں, آپ خیبر پختونخوا کے پہاڑوں کے فیصلے آپ پشاور میں کرنا چاہیں, تو یہ میرا خیال ہے کوئی اتنی زیادہ جسٹیفائڈ بات نہیں ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے. یعنی کہ اگر آپ موجودہ 4 صوبوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے, آپ کے پاس اس کی جو پلس پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ کیا خوبی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس سسٹم کو برقرار رکھا جائے, جدت کی طرف نہ جایا جائے, ماڈرنائزیشن کی طرف نہ جایا جائے. جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی 3 کروڑ 30 لاکھ کے لگ بھگ تھی. میں مغربی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر 4 صوبے تھے اور اس وقت 7 گنا آبادی بڑھ چکی, اور اگر آپ اسی کو ضرب دے لیں 7 گنا آبادی کے ساتھ تو پھر 28 صوبے تو ہونے چاہیے, لیکن 28 نہ بھی ہوں تو 14 تو ہونے چاہیے. کس طرح ہو سکتے ہیں 2 کروڑ کی آبادی کا صوبہ, اور اس میں ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس میں اخراجات بہت زیادہ ہو جائیں گے, اور مجھے یہ کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں اخراجات بہت سارے کم ہو جائیں گے, کیونکہ ایک بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ, اس کا کروفر, اس کا پروٹوکول, اس کی کابینہ, اس کے سب کچھ, اس کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے 1-2 کروڑ کی آبادی کے لیے آپ یہ سمجھیں گے جس طرح ایک میئر ہوتا ہے, ایکسیسیبل ہوتا ہے, تو یہ ایک صورت بن جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح انہوں نے بات کی کہ آپ نے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے, ان کو یہاں پر امید دینی ہے, یہاں پر ان کو ایکسیس دینی ہے, آپ نے یہاں پر ان کا جو مایوسی ہے اس کو ختم کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو آپ پاکستان کے مفاد میں سمجھیں. ایک سمارٹ قسم کی حکومت, ایک تھوڑے لوگوں کے لیے حکومت, لوگوں کی رسائی جہاں تک ہو, دروازوں تک پہنچ سکیں, دروازوں کو کھٹکھٹا سکیں, مل سکیں, تو یہ ایک کوئی ہرگز بری تجویز نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, عوام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب بات کرتے ہیں ہم پنجاب کے حوالے سے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پنجاب کی تقسیم کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے, سرائکی صوبہ جو ہے وہ بنانے کی جو بات ہے وہ بھی بیچ میں آتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سرائکی صوبے کے حوالے سے طویل عرصے سے ایک مہم چل رہی ہے. خود یہاں پر ایسی قراردادیں موجود ہیں جو مسلم لیگ نون نے, پیپلز پارٹی تو خیر مانتی ہی اس کو الگ صوبہ ہے, تو یہاں پر موجود ہے ایک تحریک. تو پھر صرف پنجاب ہی تقسیم کیوں ہو, اس کے ساتھ ساتھ باقی صوبے تقسیم کیوں نہ ہوں؟ آپ پہلا یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اگر پنجاب تقسیم ہوگا اس تجویز کے تحت تو پھر سندھ بھی تقسیم ہوگا, پھر کراچی جو ہے اس کی اور حیدرآباد کی آپ ترقی, وہاں کے انفراسٹرکچر کو آپ اندرون سندھ میں لے جا کر دیکھیں, وہاں پر کیوں نہ ہو, کیوں نہ اندرون سندھ کی اپنی قیادت جو ہے وہ سامنے آئے, کیوں نہ جو ہے خیبر پختونخوا جو ہے اس کے دور دراز کے پہاڑی علاقے, فاٹا جو ہے, ان کو کیوں پشاور تک آنا پڑے, وہ اپنی جگہ پر اپنے فیصلے خود کیوں نہ کریں. تو اس میں کیا بری چیز ہے؟ خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے سوچنا پڑے گا, اتنا بڑا رقبہ ہے, تقریباً 45% کے قریب پاکستان ہے وہ, تو کس طرح آپ نے مینیج کرنا ہے اس کو؟ تو خیر یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی بات ہے کہ صرف پنجاب کو تقسیم کرنے کی بات نہ کریں, پھر ہزارہ صوبہ بھی بنے گا جس کی قرارداد منظور ہو چکی ہوئی ہے. اور پنجاب کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ کہ پنجاب اپنے وسائل کو خیبر پختونخوا کو بھی دے تاکہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے, پنجاب اپنے وسائل کو بلوچستان کو بھی دے تاکہ غربت پر قابو پایا جا سکے, وہاں پر پسماندگی پر قابو پایا جا سکے. وہ اپنا شیئر دے رہا ہے NFC میں سے, پنجاب اپنا شیئر جو ہے وفاق کو دے, 700 ارب روپیہ پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے دے دے, اور اس کے بعد پنجاب جو ہے گالیاں کھاتا رہے. کیوں کھائے پنجاب گالی؟ پنجاب جو ہے اس کو آپ 2 3 4 حصوں میں تقسیم کر کے 5 حصوں میں 6 حصوں میں اسی طرح باقی بھی صوبوں کو کر دیجئے, پھر تو کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا. پھر ہر کسی کے اپنے وسائل ہوں گے, اپنے ہاتھ ہوں گے, اپنی محنت ہوگی, اپنے وسائل ہوں گے, اپنے قدرتی ذخائر ہوں گے, اپنی انڈسٹری ہوگی, اپنا سب ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا, پھر مقابلے پہ آ جائیں. پھر تو کوئی پنجاب کو, میں تو سمجھتا ہوں, میں نے ہمیشہ پنجاب کا مقدمہ لڑا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب بڑا بھائی ہے, وہ قربانی دیتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ پھر پنجاب گالی نہیں کھا سکے گا نا. اصل مسئلہ تو یہ ہے, ان کو بھی تو ایک گالی چاہیے نا کسی نہ کسی کو دینے کے لیے. پنجاب کھا گیا, اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے آپ پنجاب کو گالی دیتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, پھر مقابلے پہ آ جائیں, اور آبادی جو ہے یکساں آبادی کی بنیاد پر, ظاہر ہے آپ لسانی بنیادوں پر نہیں کریں گے اس کو, سیاسی بنیادوں پر نہیں کریں گے اس کو, انتظامی بنیادوں پر جب تقسیم کریں گے تو پھر سب برابر ہو جائیں گے. میرا خیال ہے پنجاب کے حوالے سے یہ کوئی بری تجویز نہیں ہے. اب آ جائیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے, کیونکہ بعض دوست ایسے ہیں
جو اس تقریر کو تنقید کا نشانہ صرف اس بنیاد پر بنا رہے ہیں کہ اس میں لیپ ٹاپ کا ٹیبلٹس کا ذکر کیا انہوں نے، تو ٹیبلٹس کا ذکر اس میں کر دیا تو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں نے اس تقریر کو پورا سنا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک نہیں ایک سے زائد مرتبہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تعریف کی اور کہا کہ وہ 12 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ 20 گھنٹے بھی کام کریں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فائر فائٹنگ ہوگی، ہمیں سسٹم کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں پر کاکروچ کی بات کی، نوجوانوں کی بات کی، اور میرا خیال ہے کہ ہر پارٹی کو، ہر لیڈر کو نوجوانوں کی بات کرنی چاہیے۔ لہٰذا مسلم لیگ نون اگر شہباز شریف کے حوالے سے، وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے سمجھتی ہے کہ ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے، تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن لیپ ٹاپس کی بات جو ہے وہ یقینی طور پر ان کی ایک تعریف سمجھیں کہ یہ ان کی تعریف ہے کہ لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ شاید پورے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پورے مسئلے کا حل ہر نوجوان تک یکساں وسائل کا پہنچنا ہے اور یکساں طریقے سے ان کو روزگار کے حقوق کا ملنا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں تھوڑا سا اس پورے فینومینن کو سمجھنا ہوگا کہ یہ چیز ہے کیا، یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے کم از کم اس کی مخالفت اس لیے نہ کرے کہ پی ایم ایل این ماڈرنائزیشن کی جماعت ہے، جدت کی جماعت ہے، انفراسٹرکچر کی جماعت ہے۔ یہاں پر جتنے ماضی میں ایک سافٹ قسم کے ریولیوشن آئے ہیں وہ سارے کے سارے، چاہے وہ میٹروز کی صورت میں ہیں، موٹر ویز کی صورت میں ہیں، چاہے وہ انٹرنیٹ یہاں پر پاکستان میں آیا، پھر وہ 4G ہوا، پھر وہ 5G ہوا، وہ تمام کے تمام انقلاب کب ہوئے؟ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے۔ وہ تمام انفراسٹرکچر، بلکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس پر کوئی اس کے مخالف دلیل ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ میاں نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کے دور کی جتنی ساری کی ساری کارکردگی ہے، ساری کی ساری چیزیں ہیں، آپ اس کو باہر نکال دیں، ان کے پروجیکٹس کو نکال دیں، تو پیچھے تو پھر مغلیہ دور کے کھنڈر ہی بچتے ہیں نا، یا قلعے بچتے ہیں یا کھنڈر بچتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون ہمیشہ سے ایک ریولوشنری جماعت رہی ہے، تو یہ ایک اسی طرح کی انقلابی تجویز ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پنجاب مسلم لیگ نون کا ہے پنجاب، تو جب وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن جب ہم پنجاب کی بات کریں گے تو پنجاب میں جب میاں نواز شریف کی مسلم لیگ نون یہاں پر کامیاب ہوگی تو اب تو ایک وزیر اعلیٰ ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس 4 5 6 وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے پاس موجود ہوں گے، ان کو جواب دے رہے ہوں گے، پرفارمنس کا، کارکردگی کا آپس میں مقابلہ کر رہے ہوں گے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ غلط چیز نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا ماضی میں، بہت زیادہ نہیں، پرویز مشرف کے دور میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ میں پرویز مشرف کا بہت بڑا کرٹک رہا ہوں، میں تنقید کرتا رہا ہوں ان پر، اور ان کی حکومت کا مخالف رہا ہوں اور ڈٹ کے رہا ہوں، سب کو پتہ ہے، کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو ضلعی نظام تھا، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کتنی تعریف ہوتی ہے، اس کو کتنا آج تک یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ رکن پنجاب اسمبلی بنے، صوبائی اسمبلیوں کے رکن بنے یا رکن قومی اسمبلی بنے، انہوں نے اپنی قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑ کر بھی ضلعی ناظم جو ہونا ہے قبول کیا۔ یعنی کہ آپ فرق دیکھیں نا، کتنا زبردست قسم کا، کتنے وہاں پر اختیارات مقامی سطح پہ۔ اور اس کا ایک اور بہت ہی اہم، بہت ہی بڑا پہلو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی لوکل قیادت نکلے گی۔ ٹھیک ہے، کچھ سیاسی خاندانوں کا بھی فائدہ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی خاندانوں کے ساتھ ساتھ آپ کی مقامی قیادت ابھر کر اپنے علاقے کی، اپنے ڈویژن کی، اپنے صوبے کی جو ہے وہ قیادت سنبھال سکتی ہے۔ یعنی عوام کا فائدہ تو ہے کہ بیوروکریسی اس تک پہنچ گئی، سیاستدان اس تک پہنچ گئے، اس کا جو مسائل ہے وہاں پر حل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں سیاستدانوں کا بھی فائدہ ہے، اس میں بیوروکریسی کا بھی فائدہ ہے۔ نئی پوسٹ بنے گی، نیا سیٹ اپ بنے گا، نئے جو لوگ اس میں ایڈجسٹ ہوں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خرچ نہیں بڑھے گا، خرچ اتنا ہی رہے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو آپ کے آر پی اوز موجود ہیں، آپ کے ڈی پی اوز موجود ہیں، یہی آر پی اوز جو ہیں یہ آئی جی بن جائیں گے، یہی ڈی پی اوز جو ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، اسی طرح آپ کے کمشنر جو ہیں وہ وہاں کے چیف سیکرٹری ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے نتیجے میں کمشنر کو تنخواہ آپ پہلے بھی دے رہے ہیں، جو ضلعی نظام ہوتا ہے، بلدیاتی نظام ہوتا ہے، اس کے اخراجات آپ پہلے بھی برداشت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آپ اس میں ایک سمارٹنس لے کے آ جائیں گے، آپ اس میں ایک جدت لے کے آ جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، فیصل آباد کی بات کرتے ہیں، گجرانوالہ کی بات کرتے ہیں، یا اس سے ہم آگے چلے جاتے ہیں، راولپنڈی کی بات کرتے ہیں،
اور ادھر دوسری طرف آپ ملتان کی طرف چلے جائیں، ڈیرہ غازی خان کی طرف چلے جائیں، بہاولپور کی ریاست تھی، ایک صوبہ تھا، تو ان تمام کی اپنی ایک الگ الگ تاریخ ہے، ان کی الگ الگ ایک وہاں پر معیشت ہے، ان کی اپنی الگ الگ وہاں کی ایک ثقافت ہے، اپنی الگ الگ وہاں کی سیاست ہے، اپنے الگ الگ وہاں کے ٹرینڈز ہیں، وہاں کی روایات ہیں، وہاں کا فنون لطیفہ ہیں. تو اگر آپ اس کو چھوٹے صوبوں میں لے کر آئیں گے تو ہر جگہ اس کی پروجیکشن ہو سکے گی. یہ درست ہے کہ پنجاب کی حکومت تمام جگہوں پر توجہ دے رہی ہے، لیکن جب آپ لوکل سطح پہ لے کے چلے جائیں گے تو یہ ایک بڑا فائدہ آپ کو مقامی سطح پہ ان تمام چیزوں کا نظر آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ امن و امان کے حوالے سے بھی یہ بڑی اہم بات ہوگی. اس کو اس طرح بھی آپ سمجھیں. میں آپ کو بلوچستان میں لے کر چلتا ہوں. بلوچستان کے وہ اضلاع جو کہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ ہیں، یا خیبر پختونخوا کے وہ اضلاع جو کہ وہ بھی افغانستان کی سرحد کے ساتھ ہیں، وہ وہاں پر جناب کہا جاتا ہے کہ بہت بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خیبر پختونخوا کی آپ ہزارہ بیلٹ کو دیکھ لیں، آپ وہاں سے گزرتے ہوئے پورے آگے گلگت بلتستان تک چلے جائیں، سب کچھ ٹھیک ہے، نارمل ہے. تو پھر ہم اس کو پورے خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کا نشانہ کیوں کہیں؟ ہم پورے بلوچستان کو دہشت گردی کا نشانہ کیوں کہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ آزاد کشمیر کو دیکھ لیجئے، پہلے مرحلے کے میرپور کے انتخابات پرامن ہوئے، مظفر آباد کے انتخابات بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ صرف اور صرف پونچھ ڈویژن کے راولہ کوٹ اور سدنوتی میں ہے. ہم اس کو پورے آزاد کشمیر کا مسئلہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں. خود پونچھ ڈویژن میں باغ اور حویلی جو ہیں وہ پرامن ہیں، وہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر آپ جب اس کو چھوٹا کر دیں گے تو پھر جو ایک تصویر پیش کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، وہ پاکستان کے خلاف تصویر بھی پیش نہیں ہو سکے گی. بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو جو ہیں محسن نقوی صاحب نے اپنی تقریر میں بیان کر دی ہے. اور آخر میں یہ بتا دوں کہ یہ تجویز جو ہے یہ میاں عامر محمود کی ہے، اور وہ اس پر بڑے طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں. اس پر بڑی جگہوں پر مجھے یاد ہے کہ چودھری عبدالرحمان جو کہ چیئرمین سپیریئر گروپ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک طویل مباحثہ رکھا تھا. بہت سارے صحافیوں کو وہاں پر دعوت دی گئی تھی، میں بھی وہاں پر گیا تھا. ہم نے بہت سارے سوال کیے تھے اور میاں عامر محمود نے سیٹسفائی کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سننا چاہیے، آپ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی کامیابی ملتی ہے، اگر کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی اچھائی ملتی ہے، سسٹم بہتر ہوتا ہے. اور اس چیز کو بھی ملوز خاطر رکھیے گا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فیلڈ مارشل جو ہے ان کا حوالہ بھی انہوں نے اپنی گفتگو میں دیا ہے، تو جب اس سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ خود، مقتدر طبقہ خود ایک انقلاب لانا چاہتا ہے، تو یہ تو ایک خوش قسمتی کی بات ہے، یہ تو ایک نصیب کی بات ہے. یہ تو آپ وہ چیزیں جو کہ بڑا خون بہا کر حاصل کی جاتی ہیں، بڑے انقلابوں کے بعد اور بڑے قتل و غارت کے بعد اور بڑے مقابلوں کے بعد، بڑی شہادتوں کے بعد، اگر کوئی آپ کو یہ خود گفٹ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس تحفے کو لینے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چیزیں جو کہ تحریکوں کے بعد ہوتی ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج کی بات کر لیں، پاکستان کے مقتدر طبقات کی بات کر لیں، وہ آپ کو خود گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ لینے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر ذرا سوچئے گا اور ایک ایک چیز کا، ایک ایک پوائنٹ کا جائزہ لیجئے گا. یہ آپ کے مفاد میں ہے، اور یہ ہرگز مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں ہے، پنجاب کے خلاف نہیں ہے، اور پاکستان کے خلاف نہیں ہے.